إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کے موقع پر جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے فضول خرچی اور دکھاوا اسلام کی نظر میں. سب سے پہلے ہم دکھاوے کے تعلق سے قرآن و سنت سے معلوم کرتے ہیں کہ دکھاوا کیا چیز ہے اور اس کی اسلام میں اس کا مسئلہ کیا ہے. تو دکھاوا یہ اردو کا لفظ ہے، عربی میں سے ریا کہتے ہیں، اور یہ وہ بدترین عمل ہے کہ جس کسی کی زندگی میں یہ شامل ہو جائے، جس مسلمان کی عبادات میں نیکیوں میں شامل ہو جائے تو ایسے مسلمان کو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، گرچہ کہ وہ کتنا ہی متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، لیکن اگر اس کے اندر ریاکاری آ جائے، اور ریاکاری کو شریعت میں شرک اصغر کہا گیا ہے. شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اس وقت کو یاد کرو جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. بے شک شرک ظلم عظیم ہے. شرک کو شریعت میں ظلم عظیم کہا گیا. ظلم عظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا ظلم، انیائے، اور چاہے وہ کسی بھی قسم کا ظلم ہو اللہ تعالیٰ نے اسے پسند نہیں کیا ہے، چھوٹا ظلم ہو یا بڑا ظلم ہو. لیکن ظلموں میں ایک ایسا ظلم ہے جس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، وہ ہے شرک. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان سے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو گڈمڈ نہیں کیا، ظلم کو نہیں ملایا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، ہدایت ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کو فکر ہو گئی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر
انہوں نے عرض کیا اینا لا نظلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایسا کون انسان ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہاں پر ظلم سے مراد عام ظلم نہیں بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت تلاوت فرمائی جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ تو یقیناً آج پوری انسانیت ظلم کر رہی ہے، اور ان ظلم کرنے والوں میں، ظالموں میں، اس دھرتی پر سب سے بڑا ظلم وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک جو رب العالمین ہیں، الذی فطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو سارے انسانیت کا پروردگار ہے، ساری مخلوقات کا پروردگار ہے، اس کے خلاف اٹھنا یا پھر اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شامل کر لینا، یہی ظلم ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، اور اس گناہ کے علاوہ اللہ چاہے گا تو دوسرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے پاس بندہ زمین و آسمان کے برابر گناہ لے کر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اگر اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تب معاف کر دے گا۔ تو زمین و آسمان کے برابر تو کوئی انسان اتنے زیادہ گناہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی رحمت کی انتہا دیکھیے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، لیکن شرط رکھی ہے اس نے شرط رکھی ہے، وہ شرط میں ہر انسان پورا اترنا۔ وہ شرط کیا ہے؟ اس کی ذات میں کسی اور کو، اس کی عبادت میں کسی اور کو ساجھی یا پارٹنر یا شریک نہیں ٹھہرانا۔ اگر یہ ہے تو پھر اس کی کوئی عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ آج ہماری سلفیت کی دعوت، اہل حدیث کی دعوت پوری دنیا میں یہی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے، بلکہ جتنے مسلمانوں میں فرقے ہیں، ان تمام فرقوں کو سب سے زیادہ الرجی اور تکلیف کس سے ہے؟ سلفیوں سے، اہل حدیث سے۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ جو ہے تشدد کرتے ہیں، یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ ارے کتنی بڑی ناانصافی ہے! تشدد کون کرتا ہے؟ جو اس زمین پہ اللہ کا کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کی روزی کھاتا ہے، ہر لمحہ اللہ کے انعامات اکرامات کی بارشیں رحمتیں ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھک رہا ہے، یہ بڑا متشدد ہے، یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا جو ہے حرامی ہے۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، وہ اکیلا اس کو اکیلا مانتا ہے، تو یہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ تو سب سے زیادہ ہم مسلمانوں کو کس بات کی فکر کرنا ہے؟ شرک سے بچنے کی فکر کرنا ہے۔ اور شرک میں دو قسم کے ہیں، دو قسم کے شرک ہے، الشرک الاکبر والشرک الاصغر۔ ایک ہے بڑا شرک۔ کیسا بڑا شرک ہے وہ؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنا، پرستش کرنا، یہ شرک بھی ہے، کفر بھی ہے۔ اور اللہ کی ذات میں کسی اور کو شامل کر لینا، مثلا عبادت ہے، عبادت کی کئی قسمیں ہیں، نماز عبادت ہے، نظر عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، یہ سب اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، تو بندوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کا حق اللہ ہی کو دے۔ ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا معاذ، صحابہ کرام کیسے تھے دیکھیے، ایک دفعہ آواز دی تو جواب میں کیا کہا؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں،
پھر آپ نے ان کو پھر نام لے کر پکارا یا معاذ. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ لوگ جو ہے آپ کی بات کو غور سے سنیں، سن کر سمجھیں، سمجھ کر عمل کریں. تو آدمی کب سنے گا؟ جب کو سنائی دے اور جب اس کو سمجھ میں آئے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا تربیت کا کہ ان کا نام لے کر پکارتے تھے اور 1 سے 3 دفعہ وہ جملے کو دہراتے تھے. پھر آپ نے فرمایا اتدرون ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ تمہیں پتا بھی ہے کہ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، صرف توحید خالص اختیار کرتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ کا حق بندے پر کیا بنتا ہے؟ دیکھیے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عذاب نہیں دیتا جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو توحید میں پکے ہوتے ہیں، جو اللہ ہی کی مانتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، جہنم سے بچا لے گا. جہنم کا عذاب بہت ہی بڑا عذاب ہے. اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس میں جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ دنیا کی تمام آگ کو، لکڑیوں کو جمع کر دیا جائے، پورے جنگلوں کی لکڑیوں کو جمع کر دیا جائے اور اس کو جلایا جائے، تو دنیا کی جتنی آگ ہوگی وہ جہنم کی آگ میں کا 1% ہوگا، 70% میں سے 1% ہوگا. تو یہ جہنم ہے. کس لیے تیار کیا اللہ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، بلکہ بندے خود اللہ پر، اللہ کا کھا کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، نمک حرامی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور مرتے دم تک اسی پر باقی رہتے ہیں. مر رہے ہیں، موت آنی ہے سب کو، لیکن انسان اگر مرنے سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے کا حق نہیں جانتا ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ. اگر انسان اپنے خالق کا حق نہیں جانتا تو سب سے بڑا ناکام انسان ہے وہ. مرنے سے پہلے اگر اللہ نے توفیق دی اور کسی کے دعوت دینے سے، سمجھانے سے اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا خلوص دل سے، تو اس کے لیے وہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ. جو شخص اس حالت میں وفات پاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس نے مرتے دم تک، مرتے وقت یا مرتے دم تک کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. اور جو اس حالت میں مرا ہے کہ مرتے دم تک شرک میں رہا یا کسی کے سمجھانے سے بھی کلمہ نہیں پڑھا، تو اب مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جہنم میں جائے گا. جہنم کیا ہے؟ جہنم، اس کے بارے میں قرآن میں مختلف آیات ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا. کب بچا لیا جاتا ہے؟ جب انسان دنیا میں ہوش کی حالت میں، ہوش و حواس میں، ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں رہ کر اللہ کا حق پہچان لیتا ہے، تو اور مرتے دم تک کلمہ طیبہ پر، کلمہ توحید پر جمع رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیتا. لیکن آج امت کا حال کیا ہے؟ امت کی حالت دیکھیے. بڑا افسوس ہوتا ہے یہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی شرک کر رہا ہے. مسلمان سے شرک کا صدور یہ بہت بڑا جرم ہے. غیر قوم کر رہی، دوسرے لوگ کر رہے ہیں، انجانے میں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے نہیں معلوم، ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا،
لیکن مسلمان جانتے ہوئے کیوں کرتا ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں، کئی ریزنز ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے کہ اس کی انا اس کو اجازت نہیں دیتی۔ حق میرے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، حق تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے جیسا کیا ہم بھی ویسے ہی کریں گے، یہی بولتے لوگ، یہ بولتے نا، کذالک وجدنا آباءنا یفعلون، ہمارے بڑوں نے جیسا کیا ہے وہ راستے کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اسی پہ چلیں گے۔ تمہارے باپ دادا اگر شرک پہ مرے ہیں اور گناہ کیے ہیں تو کیا تم بھی ویسے ہی رہو گے؟ زمانے جاہلیت کی یہ دلیل ہوا کرتی تھی۔ تو لہٰذا امت کو شرک سے بچانا یہ مسلمانوں کا کام ہے، اور خود بھی شرک سے بچنا، بڑے شرک سے بھی بچنا، چھوٹے شرک سے بچنا۔ تو بڑے شرک کے بارے میں میں نے بتایا ابھی کہ قرآن میں بالکل کلیئر بات کہہ دی گئی، ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں بخشے گا۔ ہاں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیا ہے، سچی توبہ کر لیا ہے تو بخش دیا جائے گا، مرنے سے پہلے یہ کنڈیشن ہے۔ ہاں اگر اس کی حالت مرتے وقت بھی ایسی تھی کہ ہوش نہیں تھا، سکرات کا عالم تھا، سکرات یعنی بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا تھا، ایسے موقع پر کوئی سمجھا رہی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، سننے نہیں آ رہا، تو پھر اللہ حافظ ہے اس کا۔ تو اس لیے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب جہاں رہتے ہیں، جس مقام پر رہتے ہیں، اڑوس پڑوس میں جتنے بندے ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اگر یہ فرض انجام نہیں دیتے ہیں تو یہ لوگ جن کو غلط تعلیم دی گئی ہے یا اسلام کے دشمنوں نے یا اس دیش کے دشمنوں نے ہندو مسلم منافرت کے نام پر جو پھیلایا ہے، مسجدوں کو نشانہ بنایا ہے، قرآن کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف، اور صحابہ اکرام اور صحابیات کے خلاف، امہات المومنین کے خلاف جو کچھ بک رہے ہیں میڈیا پر، ان کو اگر تھوڑی سی بھی سمجھ ہوتی تو وہ اسلام کے بارے میں کبھی ایسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے۔ اسلام کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا اسلام مسلمانوں کا مذہب ہے؟ نہیں، اسلام اللہ کا دین ہے سارے انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اللہ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو اب ہم کو یہی کام کرنا ہے، یہی کام ہم سب کو کرنا ہے۔ اس سے ہم غافل ہیں، برسوں سے غافل ہیں امتی مسلمہ۔ ہمارے اسلاف بھی جو ہے اس ملک میں کئی برسوں تک حکمرانی کیے، اس میں سے کچھ علماء تھے جو دعوت کا کام کیے، بقیہ جتنا حکمران طبقہ تھا، بادشاہ جتنے تھے، وہ سب کے سب بڑی بڑی عالیشان عمارتیں بنانے میں لگ گئے، عیش و آرام میں لگ گئے۔ وہی کام اگر وہ پیسہ جتنا صرف کیا انہوں نے اینٹوں پر، دیواروں پر، بڑی بڑی خوبصورت ہندوستان میں تاج محل، چار مینار، قطب مینار کے جیسی، لال قلعہ جیسی عمارتیں بنائی، وہی پیسہ اگر دعوت دین کے لیے خرچ کرتے، دعوت دین کا کام کرتے، علماء سے مدد لیتے اور علماء کو، دعات کو، داعیوں کو تیار کرتے، تو آج جو ہے اس ملک کی حالت ہی کچھ اور ہوتی۔ بہرحال ہم کو رونا بھی نہیں ہے، افسوس بھی کرنا نہیں ہے۔ افسوس تو وہ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی گول نہیں ہوتا، کوئی مشن نہیں ہوتا۔ الحمدللہ مسلمان کے پاس ویژن بھی ہے، مشن بھی ہے۔ کیا ویژن ہے اور کیا مشن ہے، یہ ہم کو سوچنا ہے۔ لیکن ان سب کاموں کے لیے ہم سب کو اپنی انا ختم کرنا ہے، اپنی انانیت کو ختم کرنا ہے، اور جو پیسہ ہم آج فضولیات، بیکار کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، اب دیکھیے شادیوں کا سیزن ہے،
غریب سے غریب کی شادی جو ہے 5 لاکھ میں 10 لاکھ میں ہو رہی ہے. یہ غریب انسان اپنے بیٹے کی اور بیٹی کی شادی کر رہا ہے تو کم سے کم 5-10 لاکھ کا خرچہ ہے. اور یہ پیسہ کہاں سے لا رہا ہو؟ یا تو اپنی گاڑی محنت کا ہے، برسوں سے کما کر رکھا تھا، یا پھر سود پہ قرض لیا ہے. حلال طریقے سے کمائی کر کے حرام کاموں میں خرچ کر رہا ہے. اس کو اسراف کہا گیا. اور اسلام میں اسراف کرنا، تبذیر، اسراف، فضول خرچی کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، چھوٹے گناہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ کہ اے لوگو تم فضول خرچی نہ کرو. یقیناً فضول خرچی کرنے والے، بے تحاشا پیسہ لٹانے والے کون ہیں؟ وہ مسلمانوں کے آپس کے بھائی نہیں ہیں، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. کانوا اخوان الشیاطین کہا، شیاطین کے، شیطانوں کے بھائی ہیں یہ. تو ہم مسلمانوں کے بھائی بننا پسند کریں گے یا شیطانوں کے؟ آپ بالکل اپنے مسلمان بھائیوں کو جو شیطان کے بھائی بن چکے ہیں، آپ بالکل ایسی شادیوں میں جائیے جہاں پر بے تحاشا خرچہ ہو رہا ہے. آپ ان کو اس دعوت میں شریک ہو کر ان کو نصیحت کر کے اور ان کو سمجھا کر واپس ہو جائیے. یہ آپ کا فریضہ ہے، ان کو نصیحت کرنا. کیونکہ برائیاں کب پھیلتی ہے سماج میں؟ برائیاں کب پھیلتی ہے؟ جب سارے لوگ جو ہے اس میں شریک ہو جائیں. اگر ایک بندہ بھی اٹھ کر نصیحت کرے، بھائی ایسی دعوت جس کے اندر آپ عالی شان جو ہے ڈیکوریشن آپ نے کیا ہے، 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا ڈیکوریشن خالی جو ہے اسٹیج پر سجایا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے حرام بینڈ باجے لگائے ہیں، پھر لڑکی والوں سے جو ہے جوڑے کی رقم لے کر، حرام کی رقم لے کر، ناجائز رقم لے کر آپ نے ولیمہ کیا ہے. اس لیے یہاں پر اس حرام دعوت میں شریک ہو کر یہ حرام کھانا میرے لیے تو جائز نہیں ہے. اس لیے آپ کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں، نصیحت کیجئے، ان کو سمجھائیے. لیکن یہ ہمت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ہم کو بھی جو ہے ویسے ہی کرنا ہے، ہماری بھی یہ خواہش ہے. ہر آدمی سوچتا ہے کہ شادی کا معاملہ، شادی بار بار نہیں ہوتی. بیوقوف کو نہیں معلوم 4 بار بھی ہو سکتی ہے. بعض لوگ بولتے، گھر کے بڑے بوڑھے عورتیں بولتی بار بار ہوتی کیا خوشی؟ ہمیشہ تو نہیں آتی نا. اس لیے جو ہے یہ شادی کے لیے اہتمام اتنا، ایسی تیاری ہوتی ہے کہ 2-2 3-3 مہینے سے تیاریاں ہو رہی ہیں. کیا ہے یہ؟ اسراف، فضول خرچی، بیکار کی چیزیں. 1 جوڑے 2 جوڑے بس کافی ہے. دلہن کے لیے 35-40 چپلوں کے جوڑے، دلہن کے لیے 40-50 جو ہے کپڑوں کے جوڑے. کون دے رہا ہے یہ؟ غریب لڑکی والے دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ ایک بھکاری آیا ہوا ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، اور اس کو جو ہے خدموں پہ کھڑا کر رہے ہیں اپنے داماد کو. تف ہے ایسے لوگوں پر، ایسے نوجوانوں پر. افسوس کا مقام ہے جو عورت کی کمائی پر، عورت کے جوڑے کی رقم پر ولیمہ کرتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے. مرد کون ہوتا ہے؟ مرد تو وہ ہوتا ہے جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کی دلہے کی نشانی قرآن میں بیان فرمائی ہے. کیا کہا؟ کہ جو ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے، ان کو جب وہ شادی کرتے ہیں تو عورت کا مہر دے کر شادی کرتے ہیں. جوڑا کی رقم لے کر شادی کرنے والا مرد نہیں ہوتا، عورت ہوتا ہے. وہ دکھنے میں مرد دیکھتا ہے وہ، لیکن وہ اصل میں عورت ہے. کیونکہ کمانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ہے. یہاں پہ عورت خرچہ کر رہی ہے مرد پر، بننے والے دلہے پر عورت دے رہی ہے. تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کسی بھی طرح. تو اس لیے ایسی شادیوں کا مکمل بائیکاٹ کریں. ایسی شادیاں جو برائے نام رقعے پر لکھا جاتا ہے النکاح من سنتی، لیکن ایسے مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ جو لوگ صرف خطبے نکاح کی حد تک جو ہے
کچھ فارمیلٹیز پوری کر لیتے ہیں، اور یہ نادان دلہا بھی قبول کیا، میں نے قبول کیا 3 مرتبہ کہہ دیتا ہے۔ کیا قبول کیا؟ جورو کا مال قبول کر لیا، یہ بات ہے، جورو کا ناجائز مال قبول کر لیا، اس کے حقوق کو ادا کرنا قبول نہیں کیا۔ اصل میں اس کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد پر حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اے ایمان والے مردوں، تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ یہاں پر ہمارے پاس کتنے ایسے واقعات آتے ہیں، حالات آتے ہیں، ہم کونسلنگ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ابھی شادی ہوئی 2 مہینے ہی نہیں ہوئے، دونوں میں کھٹپٹ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی، اور پوری طرح آدمی جو ہے تیار ہوگا طلاق دینے کے لیے۔ کیوں طلاق دے رہا ہے؟ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی ابھی۔ ساس سسرے بولے کہ ان کو ولیمے کے دن کار بھی دیتے بولے تھے، نہیں دیے، اب دیکھیے تناؤ پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا اور طلاق ہو گئی۔ تو آج معاشرے میں ایسے پلنے والے نوجوان ہیں جو سب پہ مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے سبق ہے۔ ہمارے نوجوان کیسے تھے؟ محمد بن قاسم، عبد الرحمن بن عوف، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی بن ابی طالب، عثمان غنی، کیسی شخصیتیں تھیں یہ، جن کی زندگیاں آج ہم سب کے لیے نمونہ ہیں۔ لیکن آج افسوس کا مقام، میں اپنے ٹاپک سے متعلق کچھ ضروری باتیں کہوں گا، نوٹ کر لیجئے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر بھکاریاں زیادہ ہیں۔ کیوں ہیں؟ آپ دوسری قوم میں نہیں دیکھیں گے اتنے بھکاری۔ پرانے شہر میں آ کر دیکھیے آپ، برقع پوش خواتین ہر نکھڑ پر، ہر چورستے پر دوڑ کر آ جاتی ہیں۔ ہم کو شرمندگی ہوتی ہے کہ ایسی برقع پوش عورتیں جو ہے، کیا ان کے مرد نہیں ہیں؟ کیا ان کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ان کے جو ہے ذمہ دار ماں باپ نہیں ہیں؟ پھر یہ جو ہے صبح شام جو ہے روڈوں پر اپنے بچوں کو لے کر برقعے میں پھر رہی ہے بھیک مانگتے ہوئے۔ ایک نہیں ہے، 100 مل جائیں گے ہر چوراہے پہ، دیکھیے آپ۔ پھر گلی کوچوں میں پھرنے والے الگ ہے۔ تو یہ بھکاری کیوں بڑھ گئے زیادہ؟ اس لیے کہ دینے والے لوگ بھی جو ہے، مرد جو لوگ دیتے ہیں وہ سمجھ کے دیتے ہیں کہ غریبوں کو دینا ثواب ہے، لیکن کس کو؟ یہ پروفیشنل لوگوں کو نہیں ہے۔ غریب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس محنت مزدوری کرنے کے باوجود بھی، دن بھر محنت کرنے کے باوجود بھی اس کے بیوی بچوں کو جو ہے کھانے پینے کا خرچہ پورا نہیں ہو سکتا، تو وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے، محتاج ہے۔ آپ اس کو دیجئے، اس کو ثواب ملے گا۔ یہ پھرنے والے کیسے ہیں؟ دن تمام پھرتے ہیں، رات میں پھر جو ہے اپنا کلیکشن پورا جمع کر کے لے جا کے ہوٹلوں میں جو ہے چلر دیتے ہیں، تو کتنا نکلتا ہے؟ 1000 1200 1500۔ پھر نشہ بھی کرنے والے ہوتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے۔ دیکھیے دوسری طرف سود خوروں کی بھی کثرت ہے۔ سود دینا بھی حرام ہے، سود لینا بھی حرام ہے۔ تو سود آدمی کیوں لیتا ہے؟ اس لیے لیتا ہے کہ پہلے تو اس کو علم نہیں ہے کہ سود حرام ہے۔ پہلے علم ہونا چاہیے، سود حرام ہے، حلال نہیں ہے کسی بھی طرح۔ قرآن نے صاف کہا کہ سود خور، سود کھانے والے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں۔ اللہ سے جنگ کرے گا آدمی؟ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے جو قباحتیں ہیں، نقصانات ہیں، اس کے جو سزائیں ہیں، اس کی انتہا بتائی گئی کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، سود خور ایسا آدمی۔ لیکن آج معاشرے میں سود کا چلن عام ہے۔ سود بڑھ گیا، فضول خرچیاں بھی بڑھ گئی۔ پیسہ آتے ہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ لٹاتے ہیں۔ حرام پیسہ کمائے، حرام طریقے سے لٹائے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حلال طریقے سے کماتے ہیں لیکن حرام کاموں میں لٹاتے ہیں۔ دونوں منع ہے اسلام میں۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ ایک طرف ایک لفظ آیا ہے اسراف، اور دوسرا تبذیر کا لفظ آیا ہے۔ تو اسراف کسے کہیں گے؟ اسراف اسے کہیں گے کہ آپ ضرورت سے زیادہ خرچہ کر رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچہ کر رہے تو اسراف ہے۔ اور غیر شرعی کاموں میں، حرام کاموں میں، ناجائز کاموں میں خرچ کر رہے ہیں تو تبذیر ہے۔
تبذیر کہا گیا، اور یہ شیاطین کے بھائی ہے، یہ دونوں بھی منع ہیں۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں، تمام مردوں سے اور خاص طور سے خواتین سے، کہ جو شادی کے سیزنوں میں وہ بے تحاشا مارکیٹنگ کرتی ہے، خرید و فروخت کرتی ہے۔ آج تو حالت یہ ہے مارکیٹ کی، بازاروں کی، آپ ایک چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں لیکن دل چاہتا ہے یہ بھی خریدے، یہ بھی خریدے، یہ بھی خریدے۔ یہ حرص و لالچ انسان کی بڑھتی ہے۔ تو یہ حرص اور لالچ کو اور بخیلی کو، اس کو بھی بچانا ہے۔ ہم بخیل بھی نہیں بنیں اور اسراف بھی نہ کریں، اعتدال پر رہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات ذکر فرمائی ہیں، اللہ کے جو خاص بندے ہیں۔ اگر ہم بندے اللہ کے خاص بننا چاہتے ہیں تو ہم میں بھی وہ اوصاف ہونی چاہیے۔ کہا کہ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے میں اعتدال، میانہ روی سے کام لیتے ہیں، نہ ہی زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ ہی بخیل بن جاتے ہیں۔ تو بخیل بھی نہیں بننا ہے، اللہ کو بخالت پسند نہیں ہے، تو ہم کو بخیلی سے بھی بچنا ہے۔ اور ساری عبادات میں جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دے، حج کریں، جتنے بھی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو بچانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ کس سے بچانا ہے؟ ریاکاری سے، دکھاوے سے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک حدیث سناؤں گا آپ کے سامنے، ذہن میں رکھیے اچھی طرح۔ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی 3 بڑے بڑے نیک لوگوں سے۔ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی تو 3 قسم کے، 3 آدمی نہیں بلکہ 3 قسم کے، 3 کیٹیگریز کے لوگ رہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ جلانے کے لیے ان کو ایندھن کے طور پر، لکڑیاں کے طور پر استعمال کرے گا۔ جہنم میں انسان بھی جائیں گے، پتھر بھی جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ نیک لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ کون سے نیک لوگ؟ سب سے پہلے ذکر آتا ہے جو قاری قرآن تھے، قرآن کے پڑھنے والے تھے، جو قرآن کا پیغام لوگوں کو سنانے والے تھے، اس کی آیات کو پڑھ کر سنانے والے تھے۔ قاری قرآن کہیے یا عالم دین کہیے، ان کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا، تجھے دین کا، قرآن کا علم دیا تھا، تو نے اس سے کیا کیا؟ تو انسان کہے گا اے اللہ میں نے تیرے بندوں تک قرآن پڑھ کر سنایا، تیرا پیغام میں نے پہنچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، اے انسان، اے آدمی، اے مسلمان، تو نے جھوٹ کہا، تو نے یہ کام اس لیے کیا، قرآن اس لیے پڑھا، دین کی تعلیم اس لیے کی، تبلیغ اس لیے کی تو نے، تاکہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، بڑا علامہ کہیں، بڑا مفتی کہیں۔ دنیا کی انسانوں کی زبان سے تجھے تعریف سننا زیادہ پسند تھا، تو نے ان کی زبان سے تعریف سن لی، تیرا نفس موٹا ہو گیا اور تو خوش ہوتا گیا جی ہی جی میں کہ میں کتنا بڑا اچھا آدمی ہوں۔ تیری نیت یہی تھی کہ لوگ تیری تعریف کرتے جائیں، اور تو لوگوں کے واسطے قرآن پڑھ کر سناتا تھا۔ میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر دوسرے انسان کو لایا جائے گا۔ دوسرا انسان کون ہوگا؟ جس نے اللہ کی دین کے لیے اپنی پوری دولت لگا دی دین کے کاموں میں۔ اب یہاں یہ بات کو نوٹ کر لیجئے، جو دین کے کاموں میں پیسہ لگا رہے ہیں، نیت بگڑی ہوئی ہے تو جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب جو لوگ ٹوٹلی اپنا پیسہ حرام ناجائز کاموں میں لگا رہے ہیں تو ان کا کیا حال ہونے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی لائے گا، سخی انسانوں کو۔
اللہ تعالیٰ اپنا احسان گنوائے گا. میں نے تجھے دولت دی تھی, تو نے کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ میں نے تیری دولت سے غریبوں, مسکینوں, محتاجوں میں سب میں لٹاتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ, تو نے جھوٹ کہا, تو نے یہ خرچ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں, بڑا سخی کہیں, حاتم تائی کہیں. ارے کیا سخاوت کرنے والا ہے, کیا مسجد کو لگانے والا ہے, مدرسوں کو لگانے والا ہے, علماء کو لگانے والا ہے, غریبوں میں تقسیم کرنے والا ہے. جا دنیا کے انسانوں کی زبان سے تیری تعریف نکل گئی, وہاں انسانوں نے تجھے تیرا انعام دے دیا تعریف کر کے تیری, تو خوش ہو گیا. اب تیسرا انسان لایا جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دی تھی, شہید ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو بلا کر پوچھے گا کہ میں نے تجھے طاقت, شجاعت دی تھی, تو نے کیا کیا؟ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اپنی تیری دی ہوئی طاقت سے لوگوں کو جو ہے دین پہنچاتا رہا, اللہ کے بندوں کو دین پہنچاتا رہا, اور تیرے دشمنوں کو قتل کرتا رہا. اللہ کی راہ میں قتل کرتا رہا, کس کو؟ اللہ کے دشمنوں کو, اور خود بھی شہید ہو گیا. کتنا بڑا درجہ ہے یہ, اللہ کی راہ میں شہید ہونا بہت بڑا درجہ ہے, بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا, لوگوں کو خرچہ کرنا, انفاق کرنا بہت بڑی نیکی ہے. لوگوں کو دین پہنچانا, قرآن پہنچانا بہت بڑی نیکی ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان نیکیوں کے پیچھے اگر آدمی کی نیت اگر کھوٹ ہے, دکھاوا ہے, سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ فلاں فلاں خوش ہو جائے, لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ نیک عمل کے ساتھ آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اللہ کو خوش کرنا, اللہ کو راضی کرنا, یہ اخلاص ہے, اور یہی جو ہے مقصود ہے, مطلوب ہے. یہ نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی, اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں شرک اصغر سے بچو, چھوٹے شرک سے بچو. کیا ہے چھوٹا شرک؟ ریاکاری ہے, دکھاوے کا عمل ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے, یعنی جیسے دوسرے گناہ ہے اس میں سے یہ بھی ہے. اس گناہ کی وجہ سے آدمی پوری نیکیوں کے ساتھ جہنم میں چلے جاتا ہے. ہاں اگر نیت پاکیزہ ہے, نیت صحیح ہے آدمی کی, اور اس کے ساتھ اس کا عمل بھی شریعت کے مطابق ہو. یا اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دو باتیں آپ کے ذہن نشین کرانا ضروری سمجھتا ہوں میں. پوری باتوں کا خلاصہ ہے یہ, ہم جتنی نیکیاں عبادتیں کریں گے اس میں دو کنڈیشن ہونی چاہیے, دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی عبادت کریں, ہم نماز پڑھیں, صدقہ خیرات کریں, کچھ بھی نیک کام کریں, تو وہ نیکی کا جو ہے ثبوت, اور نیک عمل کا ثبوت قرآن, حدیث اور شریعت کے مطابق ہو. اس کے بغیر آپ جو بھی نیک کام کریں گے تو وہ شریعت اس کو قبول نہیں کرے گی. مثلا آپ جو ہے تسبیح پڑھ رہے ہیں, تسبیح کے مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا, سبحان اللہ کرنا, لیکن اس کے لیے آپ نے ایک مالا جو ہے, جو تسبیح ہوتی ہے آرٹیفیشل, وہ پڑھ رہے ہیں. اوریجنل جو شریعت کی تسبیح ہے یہ ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, سبحان, یہ انگلیوں پر پڑھنا ہے, یہ شریعت میں اس کا حکم ہے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اچھا کام تو کر رہے ہیں آپ, لیکن طریقہ جو ہے سنت کے خلاف ہے, تو وہ قبول نہیں ہے, ریجیکٹ ہو جائے گا وہ. ایسی کئی مثالیں ہیں. جیسے نماز ہے, مغرب کی نماز کتنے رکعت ہے بھائی؟ 3 رکعت ہے. اگر آپ بول رہے ہیں کہ 4 رکعت پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا نا, بول کے مغرب کی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو قبول ہوگی وہ. فجر کی فرض 2 رکعت ہے, آپ 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ رہے ہیں. ٹائم ہے نا, فجر کا وقت اچھا ہے, نیکی زیادہ ملتی ہے نا, بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں, 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لے رہے ہیں آپ, تو ثواب ملے گا نا.
تو ہم کیوں نہیں سوچتے یہ سارے معاملات میں، شادی میں، انتقال میں، وہاں پہ سب چلتے. دیکھیے آپ مردے کو دفن کر رہے ہیں، سب لوگ مفتی بنے ہوئے ہیں، سب لوگ مفتی بنے ہوئے ہیں، سب پکارتے رہتے ہیں. اور کچھ تو لوگ جو ہے نہ کیا بولتے ہیں، نااہل لوگ آ کر ابھی تدفین بھی نہیں ہوئے، قبر میں مردے کو اتارا بھی نہیں گیا، نیچے بیٹھ گئے. مسئلہ نہیں معلوم. اچھا میت کو قبر میں کیسا اتارنا ہے وہ بھی نہیں معلوم، اتارتے وقت کیا پڑھنا ہے وہ بھی نہیں معلوم، قبرستان جا کر کیا پڑھنا ہے، زیارت قبور کی دعا نہیں معلوم. تو کیا معلوم ہے مسلمانوں کو؟ صرف غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، دکھاوے کے کام کرنا، اپنی انا پہ فخر کرنا، اپنی دولت پہ فخر کرنا، اور رہی چھوٹی موٹی عبادتیں بھی لوگوں کو دکھا کے برباد کر لینا. استغفر اللہ. تو یاد رکھیے ہماری ساری عبادتیں دو شرطوں پر قبول ہوتی ہے. نمبر 1، وہ ساری عبادتیں شریعت، قرآن اور حدیث صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہو. دوسرا، اس عبادتوں میں، ان نیکیوں میں اخلاص پایا جائے کہ میں یہ کام اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. نیت میں پاکیزگی ہے تو پھر آدمی جو ہے گناہ کر کے بھی جو ہے جنت پہ جاتا ہے. ایک آدمی نے 100 آدمی کا قتل کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، واقعہ یاد ہوگا نا. کتنے آدمیوں کا قتل کیا تھا؟ 100 کا خاتمہ. 99 کا کیا تھا. ایک سے پوچھا تو اس نے بھی غلط کہا تو اس کا بھی کام تمام کر دیا. 100 آدمی کا قتل کرنے والا انسان کہاں جانا؟ اب عقل تو یہ کہہ رہی کہ بھائی سیدھا جہنم میں جانا ہے نا. لیکن ہوتا کیا ہے دیکھیے، وہ آدمی اب جو ہے نکلتا ہے. ایک عالم صاحب سے، ایک شخص سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں 100 انسانوں کے قتل کر دیا ہوں، میری بخشش ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ عالم صاحب یا جو بھی شخص تھا وہ بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. سچی اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو اب دل میں وہ سچی توبہ کر لیتا ہے، اب نکل پڑتا ہے. وہ آدمی نصیحتیں کرتا کہ بھائی تم یہ بستی چھوڑ کے وہ بستی چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان میں رہ کر تم بھی نیک اچھے بن جاؤ گے. اب یہ آدمی جو ہے 100 آدمیوں کا قاتل ہے اور نکل پڑا ہے. راستے میں ملک الموت پہنچ گئے، روح قبض کرنے والا فرشتہ آ گیا، اس کی روح قبض کر لیا، موت آ گئی. اب وہاں پر 2 فرشتے بھی پہنچ گئے، جنت کا اور جہنم کا، دونوں میں جو ہے بحث ہونے لگی. آخر کار ایک تیسرا فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا، آ کر جو ہے اس نے مسئلے کا حل بتایا کہ یہ آدمی کہاں سے نکلا تھا، فلاں جگہ سے. کہاں جا رہا تھا؟ فلاں جگہ جا رہا تھا، نیک بستی میں جا رہا تھا. تو اس لیے اس کی مسافت، اس کا جو ہے ایریا ناپا گیا، تو جس بستی میں جانے والا تھا وہاں کا حصہ اس کو زیادہ مل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. کس کو؟ 100 انسانوں کے قاتل کو اللہ معاف کر دیا، محض اس وجہ سے کہ اس کی مرنے سے پہلے نیت صحیح تھی، توبہ سچی تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے برائیوں سے بچنے کا عہد کیا تھا، مگر کوئی جو ہے نیکی ابھی نہیں کیا تھا، کوئی نیکی سٹارٹ نہیں کیا ابھی. ایسے کئی واقعات سیرت میں، تاریخ میں موجود ہیں. وقت نہیں ہے اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اللہ کی رضا کے لیے خالص عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے ریاکاری، دکھاوے سے اللہ ہم سب مسلمانوں کو بچائے، اور فضول خرچی، اسراف سے سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.